رب نے جو پہلے پتا ہے نبی روندہ پہ آتے کیوں پہ روندہ پوچھے اس کو رب دنیا نو نسنا چاہتا ہے کہ نبی تسن جے بشر نہیں نبی روندہ بات چیسا پوچھتے پہلے ہم میرا یار رو کیوں رہے ہو پوچھو تو اس واسطے رب نے جو پتا ہے حضور فرمایا امتی یا اللہ میں امت ہم کھاتے جا رہا مسلم کی حدیث سے فوراً جبریل آ گیا اللہ فرمایا انا سنردیکا فی امتکا فلا نسوکا پیارے امت معاملہ اتنا سے مایوس نہ کرسان تاں بس کرسان جو توں راضی ہو سکتا فرمایا امت غم کرن دی لوڑ نہیں رومن دی لوڑ نہیں اسا بس تاں کر نہیں جس ویلے سارا محبوب راضی ہوگا شاید کوئی سجن کا کونش بیٹھو وہ جی حدیث تا ضعیف بھی ہوندی تو میں قرآن پڑھ دے سے فرمایا والا سوفا یوتیکا ربکا فتردہ پیارے ان قریب زمانہ اتنا دیساں جو تو راضی ہو ویسے فرمایا پیارے بس تاں کرے ساں جو تو راضی ہو سے قرآن تا ضعیف نہیں نا والا سوفا یوتیکا ربکا فتردہ پھر میرے پیر میرے علی آئے آپ فرمائے والا سوفا یوتیکا دات تساں فتردہ تھی پوری آس اساں لجبال کرے سی پاس اساں بشفاعت و شفا صحیح پڑھیاں تو دوجی حدیث توجہ کرے سن گی دی کرو نا کہنی تو سائیں کوئی تکلیف فرمائی کرو حضور فرمایا خشرت بین الشفا و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ حضور فرمایا میرے رب میں ناکیا محبوب تن اختیارے ادھی امت جنت بغیر صاحب دے گنوائن تیری مرضی ادھی امت بغیر صاحب دے جنت گنوائن تیری مرضی تے شفاعت دا حق گن تیری مرضی شفاعت دا حق گن تیری مرضی ادھی امت بغیر صاحب دے جنت کھڑ تیری مرضی فرمایا فاخترت الشفاعہ میں شفاعت میں چن گیا صحابہ کہ یا رسول اللہ تے ادھی امت اللہ تے بڑی چنگی کر لائی کہ ادھی امت بغیر صاحب دے جنت ہے حضور فرمایا امت جو بالفرض امت ہو گیا 2 ارب ایک ارب جنت ہے باقی ارب گالی نہ کر سکا اگر ادھی امت سودا کرا کہ ادھی امت ایک ارب مثلا 2 ارب کل ہو گیا ایک ارب جنت باقی ایک ارب چپ فرمایا میں شفاعت حق کیتا جسے تعداد ہے ہی کونا جتنی میری مرضی اسے شفاعت کری نہ فرمایا حد نہ میں کہا نہ حد نہ حساب نہ تاجین نہ تعداد فرمایا میں حد علی گل رکھی نہیں ادھی امت اللہ سودا نہیں کیتا میں شفاعت کی تھی کیوں فَإِنَّهَا أَعَمُّ شفاعت عام دی فرمایا تَرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ وَالْخَطَّائِينَ فرمایا کہ سمجھینے ہو میں شفاعت ولی ہستے کرنی کہ سمجھینے ہو شفاعت نیکوکاریں ہستے فرمایا تو بڑے بڑے گناہگار ہستے ہونی یہ تو بڑے بڑے گناہگار ہستے بس شہرہ دا نا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج انہاں بھی باریاں ماریاں نے جڑے ترستے دید نو دنے راتی آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا سونے محمد دیاں سچیاں جا رہی ہیں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تو بات ڈھونڈتے نصیر صاحب نے شیخ صحیح ہے نا کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا بتایا دیتا ہے نا علیہ السلام سنتے ہیں کہ محشر میں ان کی رسائی ہے کیسا نے پتہ لگا محشر حضور دی گل سنی منی ان کی رسائی ہے گل ان کی سنی منی سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے کل ان کی رسائی ہے بس اپنی تو بنائی ہے اگر کہ حضور دی گل منی منی تو بات ساری تو گل بن گئی کیونکہ ساری زندگی ایسا حضور دے عشق دے ترانے گا دیں اسان حضور چھوڑنا نہیں نال جنت جگن کے ویسے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں نلہ مسا انہاں کیا جنا فمن تابعنی فإنہ منی قرآن یا اللہ جنا میری تابداری کی تھی میں لے ومن عصانی فإنک غفور رحیم جڑے میرے نافرمان ہیں تو غفور رحیم پکڑ تیری مرضی چھوڑ تیری مرضی یہ مطلب ہے نا جی فإنک غفور رحیم ہے جڑے تابداری کی تھی میں لے جنہیں نافرمانی کی تھی تو غفور رحیم ہے چھوڑ دے تیری مرضی پکڑ گن تیری مرضی مختصر ترجمہ کرا ابراہیم علیہ السلام کہ یا اللہ نیک میلے گناہگار تیرے نیک میلے ہو گئے گناہگار تیرے ہو گئے بخش تیری مرضی پکڑ تیری مرضی آگئے رحمت للعالمین نبی شفیع المذنبین آگئے میرے اللہ فرمایا پیارے تیرے کے خیال ہے نیک تیرے
فرمایا نہیں یا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، میں محمد حبیب اللہ۔ میرے آقا فرمایا نہیں یا اللہ، شفاعتی لأہل القبائر من امتی، میری شفاعت امت دے بڑے بڑے گناہگار واسطے ہونے۔ فرمایا یا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ آکھیا نیک میدے گناہگار تیرے، یا اللہ میں آگا گناہگار میدے ہو گئے، نیک تیرے ہو گئے۔ شہرادر نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی۔ شہرادر نشہ پلا کے، گل سمجھنے پہ ہو نا سارے میری، ابراہیم علیہ السلام آکے نیک میرے گناہگار تیرے، حضور فرمایا یا اللہ گناہگار میرے ہو گئے تو نیک تیرے ہو گئے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی۔ سارے جٹ آدھے حسین بھائی اردو دے شعر دھوکے سڑے پہ ہیں تو پنجابی شعر سنو، خوشاب دے شاعر علامہ صاحب کیا بات ہے؟ اس آکے محبوب جو ہویا رب کو لوں، جیڑی گل منوائے منوا سکتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں، جبر نہیں، ڈنڈا نہیں، یہ تو پیار محبت دی گل ہے۔ محبوب جو ہویا رب کو لوں، جیڑی گل منوائے منوا سکتے ہیں، اُدھی عرش فرشتے پئی پئیے گناہگار چھڑوائے چھڑوا سکتے ہیں۔ ساری عمر کتے جے عمل برے اُدھے نیک لکھوائے لکھوا سکتے ہیں، خلیل جائے پروانے نو جدو کول بلوائے بلوا سکتے ہیں۔ پھر محفل میلاد اجتا آویں دے آؤ، تبرک بھی کھا گن دے آؤ، نعرے بھی لا چھڑی دے آؤ، لیکن بس ختم ختم ہو گئی گل، سارا سال چھٹی۔ محبت کا کچھ تقاضے بھی ہے۔ دیکھو نا، ایک میں ملازم رکھا، اس نے تنخواہ دے میں واقع جی میں تو بڑا تابدار، بڑا مرید، بڑا مخلص، بڑا معتقد، میں کو پانی کے نہ واقع نہیں، میں کو کپڑے چاڑ واقع نہیں، محبت بڑی، کپڑے نہیں چاڑ۔ وہ کیسی محبت ہے؟ وہ محبت کا تقاضا اے وے کہ جیڑی شے نال محبوب نو پیار ہوئے بس آسانی اس نال پیار ہونا چاہیے۔ حضور نو کس نال پیار ہے پتہ نہیں؟ آپ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا میرے امتی اگر چانا میری اکھیں ٹھڑیاں تھی من مسجد نماز آکے تو پڑھ سے سبز گنبد چک میری ٹھڑی ہوئے۔ فرمایا نماز اس لئے تو پڑھ سے نا سبز گنبد میری اکھیں پہ ٹھڑیاں تھی نہیں ہو سے۔ آپ فرمایا ایک صحابی ہے کہ حضور میدان معاشرے 1,24,000 انبیاء امتی ہو سن سیان سو پہنے امت میں۔ آپ فرمایا کہنا پنج کلیان گھوڑو ہوئے گھوڑے انچ کھلو ہوئے نہ سیان سی، چارے پیر سفید متھا سفید نہ سیان سی، اسا کجی سیان سی۔ آپ فرمایا میری امتیاں دے وضو والے اندام ان پہ چمکتے ہو سن کہ پورا میدان معاشر پہ سیان دو سی، وہ مصطفیٰ دا غلام آرے، وہ مصطفیٰ دا غلام پہ آندہ۔ حضور فرمایا میری امت تے کرم رب دا۔ ایک صحابی آیا نا، توجہ کرے، اسا کہ جی میں گناہ کی تا سزا لو، تعزیر لاؤ، حد لاؤ۔ حضور فرمایا بیٹھ جائے، جماعت ہوئی، اس حضور دے پیچھے نماز پڑھی، نماز تو فارغ ہوئے، اسا کہ جناب میں ایک غلطی کی تھی، سزا لو۔ آپ فرمایا تین سارے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ اسا کہ جی پڑھی۔ آپ فرمایا نماز دی برکت نال خدا تیرے گناہ دی سیاہی مٹا چھوڑے۔ آپ قرآن پڑھے، آپ فرمایا قرآن نہیں پڑھے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل فإن الحسنات یذہبن السیئات، جس ویلے نیکیاں آنیاں گناہ من مٹا چھوڑی۔ پڑھو بھی صحابی ہے، سچا سچا عاشق ہے، اسا کہ علی یا رسول اللہ لکل امت، یا رسول اللہ اکرم صرف میرے واسطے یا ساری امت واسطے؟ حضور فرمایا لکل امتی جمیعہم، میری قیامت تک دی امت واسطے کرم ہے کہ صغیرہ گناہ کر کے آسی، نماز پڑھ سی، نماز دی برکت نال خدا ساری سیاہی مٹا چھوڑے۔ پھر امام حسین دی اصلا انہوں نے مننا لیا نا، انہوں نے دشمن دنا نا، یزید نو امیر المومنین آکھنا نا، امام حسین نو حضور دا نواست سید الشہداء کھڑا ہے۔ 72 تو زیادہ زخم کھا کے علامہ صاحب گرے نا زمین تے، شمر کھا آیا، اسا کہ میں سر قلم کرنا، فرما کھلو، میری زندگی دی آخری خواہش ہے۔ شمر ٹھہرا، سمجھا امام حسین گھبرا گیا، بیعت کریں گا، قریب گیا، فرمایا میری زندگی دی آخری گھڑیاں چانا دنیا تو ونیا تا رب دی نماز پڑھ کے ونیا تے نانے دی امت نو درس دے کے ونیا کہ آرام نال گھارج پانی بھی مجسر، سایہ بھی مجسر، آرام بھی مجسر، ٹائم بھی مجسر، تے نماز پڑھ دیں تکلیف تھی دی تے میرا درس تے اے ویا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضور فرمایا جڑا نماز پڑھ سی قیامت علی نجات ہو سی، نجات دا سامان ہو سی، حجت ہو سی، او دا حشر اولیاء دنال ہو سی۔
تو فرمایا جڑا نماز نہ پڑھ سی اس نے قیامت والے دن نہ حجت ہو سی نہ دلیل ہو سی نہ نجات دا سامان ہو سی تو دا حشر فرعون تے حامان تے قارون دے نال سمجھ آنی بہنے قرآن دا فویل للمصلین الذین هم من صلاتهم ساہون فرمایا بربادی ہے انہیں نمازیاں ہستے جڑے نماز تو غافل غور کرے آئے قرآن نماز تو غافل تو کیا مراد نماز نہیں پڑھتے نہیں بربادی انہیں نمازیاں ہستے جڑے نماز سستی کریں دے جماعت دا خیال نہیں کریں دے تکبیر اولا دا نہیں کریں دے وضو صحیح نہیں کریں دے ٹائم دا خیال نہیں کریں دے جڑا نماز نو لیٹ پڑھے لاپرواہی نال پڑھے قرآن دا انہاں ہستے بربادی جڑا سر تو پڑھے نہیں تو حال کیا ہو جائے گل نہیں تو سمجھ آندی بھی جڑا جماعت نو چھوڑ کے پڑھے ٹائم گزار کے پڑھے قرآن دا فویل للمصلین بربادی جڑا نماز اجلا پرواہی کریندا جڑا ہفتے تو بعد ذکر نہیں پڑھتا اس دا حال قرآن جاندہ نا کہ دوزخ جو سن جنتی جنت جو سن جنتی پوچھن ما سالککم فی سقر وہ دوزخ کیوں گیا ہو جنتی سوال کرے سن دوزخیاں کھول کے دوزخ کیوں گیا ہو وہ اکسن لم ناکو من المصلین اور خرابی کو نائی نماز نہ سے پڑھتے اس واسطے خدا سن دوزخ سڑ چھوڑے آج حضور دی محفل چاہیا حضور نال تے رب نال وعدہ کرو آج تو بعد نماز قضا نہ کر سان جہندہ وعدہ ہاتھ کھڑا کرے میں نے بھی پتہ لگے نا تبلیغ دا میں نہیں فائدہ تھے وعد رات میں ہی ماری نا یہ خدا نال وعدہ نہیں مصطفیٰ نال وعدہ نہیں یہ انہیں جٹ نال وعدہ نہیں رب ذوالجلال تے محمد مصطفیٰ نال وعدہ یہ دوسری گل کہ فرض صرف نماز نہیں زکوٰۃ بھی فرض ہے جیسے تو ان پتہ ہی کون حضور فرمایا قرآن بلکہ پہلے تو قرآن پڑھنا فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة فلا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم فرمایا جڑا مال جمع کر کے رکھیندیں تے زکوٰۃ شرنے نہیں فرمایا انہوں دردناک عذاب دی خبر سنا دے میدان معاشر سارا مال رب جمع کرے سی لوہے دا کڑا بنے سی دوزخ گرم کر کے بندے دے گلے چھپا دے سی یہ وہ مال ہے جی دی زکوٰۃ نہیں تو بندہ آدھا میدہ مال 500 بوری چڑھیں دی تے 5 لاکھ روپیہ حضور فرمایا تیرا مال ہو نہیں تیرا مال ہو جڑا تے کھا کے تے اللہ دی راج دے چھوڑ جڑا مال بینک وچ کھلا تے گھر پہ آؤ تیرا مال نہیں تیرے وارثاں دا مال ہے یہ نہ پڑھنا تیرے تے فائدہ ہی کو نہیں تیری میت گھروں میں بڑھنا شروع کر دے انسان نو غور کرنا چاہیے کہ سود نال رشوت نال حرام کمائی نال پیسہ جمع کر کے کیوں مر گیا اولاد پڑھنا فائدہ نہیں عیاشی اولاد کرے سی عذاب کیوں بھگتے سی کیسا جاہل تے بے وقوف تے چمل آدمی کہ جمع ہو کرے عذاب ہو جھلے مزے اڑاوے اولاد اس واسطے چاہیے دا کہ انسان خدا دے حقوق دیکھو نا اسلام پیسے جمع کرنے دے خلاف نہیں لیکن اسلام آتا ہے جس لئے تیری فصل ہوئے اگر نہری زمین ہے تبیمہ ایسا ٹیوبیل ہے تبیمہ ایسا برانی تدامہ ایسا اللہ دی راج دے دے تو تیرا مال کے ہو سی گھٹ سی نہیں ود ویسی یہ تو سمجھی نا گھٹ گیا رب آدھا ود گیا فرمایا یمحق اللہ الربا ہو پیسے دے چکر اس پامن والا تو سمجھی نا سود نال مال ود گیا فرمایا میں رب آدھا سود نال مال ہلاک ہو وشرب الصدقات فرمایا جڑا صدقہ دیندا زکوٰۃ دیندا اللہ دے مال نو بدھا چھوڑیندا سبحان اللہ رب دی گل صحیح ہے کہ تیری صحیح ہے فرمایا جڑا سود گندا تا مال نو خدا ہلاک کریندا جڑا صدقہ دیندا خدا مال نو بدھا چھوڑیندا سبحان اللہ دیکھو نا سود نال کے 5000 روپے یا 20000 خدا ایک بیماری لا دے 50000 نکل گیا تے بیلنس برابر نہ تھی گیا فرمایا یمحق اللہ الربا وشرب الصدقات صدقے نال مال وقتا ویندا تے سود نال مال ہلاک ہوندا سبحان اللہ صدقہ دے مال دی میل کٹ پھر دیکھ رب تن برکتاں کس طرح عطا فرمائے تیری بیماریاں کس طرح دور ہونی ہیں پریشانیاں کس طرح دور ہونی ہیں رزق حلال آسی تیری دعا بھی قبول نماز بھی قبول عبادت بھی قبول سبحان اللہ تے پھر آج کل لوگ سود دا چکر بڑا چل رہا ہے نا جو رمضان سے منا دے بین حضور فرمایا سود دا گناہ ہے 70 گناہ کتنا گناہ 70 گناہ فرمایا کم تو کم ہے کہ اپنی سکی ماں نال زنا کرنا میں حدیث میں کہا سکتا ہوں فرمایا سود دا گناہ کتنے 70 گناہ کہ کم تو کم تر کے اپنی سکی ماں نال زنا کرنا اس واسطے آج اے بھی وعدہ کرو کہ سود نہ گنساں اپنے مال دی زکاة لساں تے نماز پڑھساں تاں جو میدان معاشرت
آقا ناک سگاں حضور تو انہاں محبت دعویٰ کرنے آستے اور حکومت ہی چل دے ہوں دے آستے الہ العالمین دے کل دعائے او سنسارن دی حاضرین اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سارے رات کھڑے ہو کے صلاة و سلام پڑھ دیں مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الميزان ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اے الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ودعا دے مکھڑے دے صدقے جڑے دوست دوروں یا نزدیکوں چل کے اس پروگرام میں شامل ہوئے انہوں نے ایک ایک قدم تے بے حساب ثواب عطا فرمائے اے الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی علم نشرہ دی چھاتی تے صدقے جتنے بھی حاضرین محفل پریشان حال ہیں انہوں نے پریشانی دور فرمائے اے الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ید اللہ والے پیارے ہتھن دے صدقے جڑے دوست بے اولاد ہیں انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرمائے اے الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نالین پاک دے صدقے جڑے دوست بیمار ہیں انہوں نے شفاء کاملہ عطا فرمائے اے الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نالین پاک دے صدقے سارے دوست ملک محمد خان نمبردار صاحب محمد رمضان صاحب یا انہوں نے دوسرے اعز و اقارب جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیتا انہوں سارے نے علم عمل گھر اولاد کاروبار چھوڑ زیادہ برکت نازل فرمائے اے الہ العالمین سارے دوست مولانا محمد ممتاز چشتی دے ذوق شوق علم عمل دے بچھوڑ زیادہ برکت نازل فرمائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے اے کالی کملی والے منظور یہ دعا کرنا یا وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا فصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی نور ارشی محمد والی اصحابی اجمعین برحمتک یا رحمت سارے حضرات بھائی لنگر لے کے بجائے سارے حضرات لنگر لے کے بجائے انتظامی حضرات لنگر تک
ساری جماعت دے امام پروفیسر حسن اللہ محمد اللہ صاحب یاروی اللہ دماغ کا معلومہ دماغ ماشاءاللہ بڑی جان کے کتنے آواز موجود ہے نا دیر اگر جلدی جلدی مجھے کوشش میں جاؤ انشاءاللہ حضور کی محبت آزو ترہ کم نہ ہوگا خدا ہے باقی یہ جڑے ساتھی کئی برائن شہر دے وچ کئی دور دراز چل کے آگے کئی بالکل گواڑ بہ کے نہیں پہنچ رہے جڑے آ رہے نے یا تسے آئے ہو یہ سادہ کمال نہیں جڑے ساتھی نہیں آ رہے گلہ انتے بھی کوئی نہیں گلہ انتے بھی کوئی نہیں اصل وجہ یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آدھے ہوئے ہل جن سونا نبی چن گنے تو تو کتنے خوش قسمت ہونا لجپال نبی نے چنیا تائے بیٹھے ہوئے تو ہن جناب محفل دا آغاز تلاوت قرآن مجید تو کرنے ہاں تلاوت قرآن مجید واسطے میں دعوت دساں اس سے مسجد دی خطیب برادر حافظ محمد صدیق صاحب آگے مختصر جائی تلاوت قرآن مجید تو تھوڑے دلہ نے مستفیض فرما دینے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت بمذكر فذكر إنما أنت
ورسوله النبي الكريم الأمين. حضرات محترم، اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڈے استاد محترم پروفیسر صاحبزادہ محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی ماشاءاللہ پہنچے ہوئے نے. یہ صبر و برکت تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، جسم میں ہے جاں تمہارے لیے، جسم میں ہے جاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد. حضور دے غلام ہو، مجھے نہ پاؤ. یہ سجی ڈیری حضور دی بارگاہ جو ویندی پئی ہے، اور اللہ دی قسم ہے کتنے خوش قسمت ہاں تیڈا میرا نا لکھی کہ سونے دی بارگاہ دے وچ ونجے. اساڈا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ بٹے دی جامع مسجد وچ کھلو کے ذکر اللہ دے نبی دا کریں دے پیاں. میرے نبی پاک مدینے مسکران دے بھی پین، دے پین، پہچان دے پین کہ کیڑا امتی میری تعریف کر رہا. یہ سارے یقین ہے جنہے ڈوبے پھرا ہے نا وہ اس گل میں تسلیم نہیں کریں دے کہ نہیں جی نہیں حضور علیہ السلام بیندے کوئی نہیں. ایک گل وہ بھی ملے دل کہ ملائکہ فرشتے ڈیری لے کے حضور دی بارگاہ جو ویندے نے نا لکھ کے گن ویندے. چلو نہاں دی گل چا منو، اگر تیجا میں نا لکھی کے سونے دی بارگاہ دے وچ پہنچ میں کتنے خوش قسمت ہاں. حافظ صاحب نے نعرہ مارا وچ کافی براد بالکل زبانہ کھولیے بھی نہیں نا. انہیں معلوم دینا کہ جی میں غصہ کسے چڑھے بیٹھا ہوں دا کاوڑ لگ کے دی نباؤ خوش قسمت ہو. نعرہ تکبیر. اللہ سے عمر دراز کرے جڑے پچھلے بیٹھے ہو نا تو آدھی آواز نہیں آ رہی تو سبھی حضور دا نعرہ بلند کرو. نعرہ رسالت، ہاتھ کھڑے کر کے حضور دی غلامی دے ثبوت دے ہو. نعرہ رسالت. اللہ عمر دراز کرے. حضور علیہ السلام دی کلمے دی خاطر بج گج کے نعرہ دے جواب دے سو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دوستو یہ تو تے میں جو روزانہ محفلہ کریں دیا کدا اتھے محفلہ کدا اتھے محفلہ کدا کسے شہر کدا کہ ہر روز میلاد النبی دی محفلہ ہو رہی ہیں. یہ کیوں محفلہ ہوں دیا؟ تو عاشق لکھتا مدہ کہیں دے بہانے سونا مل پوے، یہ خیال جو آئے ودے پندے ہیں. مدہ کہیں دے بہانے سونا مل پوے، یہ خیال جو آئے ودے پندے ہیں. کدی ہی درتے کدی ہوں درتے، در در کھڑکائے ودے پندے ہیں. کئی خیرات چپائے کشکول دے وچ، کئی جھنک علائے ودے پندے ہیں. ممتاز پنر کوئی پیشہ نہیں، مدنی دے عشق پنائے ودے پندے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. مدنی دے عشق پنائے ودے پندے ہیں. ممتاز پنر کوئی پیشہ نہیں، مدنی دے عشق پنائے ودے پندے ہیں. ماشاءاللہ جڑے دوست احباب آدھے پہ ہو نا جی ماشاءاللہ بڑے معناز صداخان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے دی عمر دراز فرمائے. عزیزم محمد قاسم حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے ہم سرائی کریں دن سارے ایک وعد درود چپک پڑھو برکت واسطے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چنگا رہے گا دو جہان اندر، چنگا رہے گا دو جہان اندر، سونے تے درود پہنچا لیا کر.
وچ قبر دے ہو جائے تیری پہچان سوکھی نام چم کے اکھاں نال لا لیا کر تے جدوں تینوں مصیبتاں پاؤن گھیرا او دی زلف دا واسطہ پا لیا کر جدوں تینوں سکون دی لوڑ ہووے کملی والے دی محفل سجا لیا کر تو کملی والے دی محفل سجا لیا کر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہو در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ میں بیوروں ملا کو برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھ لے میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے میری لاج رکھ لے میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ پڑھو صلی علی پڑھو کی نکیتا یار نے ایک یار واسطے رب میں پلا سجایا نے سرکار واسطے صلی علی پڑھو دل یاد لئی بڑھایا تعریف لئی زبان دل یاد لئی بڑھایا تعریف لئی زبان
دیدار واسطے اکھیاں بڑھایا سونے دے دیدار واسطے صلی اللہ صلی اللہ پڑھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو صلی اللہ گزرے نیازی زندگی گزرے نیازی زندگی عشق نبی دے وچ ناتا میں پڑھدا رام مٹھل من ٹھار واسطے ناتا میں پڑھدا رام مٹھل من ٹھار واسطے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو سودے نے سارے آدم علیہ السلام دی اولاداں کئی ایجے ہیں نبی دا نا آوے ٹھر ٹھر ویندے ہیں او بھی آدم دی اولاد ملاد دا نا سنے تو نہ دل دکھ ویندے ہیں آدم جی فضول خرچیاں مقدر دی گا لیتے اللہ سائیں دے سودے نے عرض کی تیئے تم بے نیازیں شاہ کسے تو بھٹ بلاویں تا تیری مرضی اللہ دا پیغمبر ہے دائی دا بھٹ بلیں دا پیا تو بے نیازیں شاہ کسے تو بھٹ بلاویں تا تیری مرضی دکھ سکھ دی نگری دے شہن شاہ نو چا دکھ وکھاویں تا تیری مرضی اللہ سائیں دے سودے نے سکھ دی نگری دے شہن شاہ نو چا دکھ وکھاویں تا تیری مرضی غریب کہنو محل چا بخشیں خزانے تیدے چا تھوڑ کائی نہیں جگیر داران دے کے غربت تے وقت پہ نامے تا تیری مرضی یہ اللہ سائیں دے سودے نے جگیر داران دے کے غربت تے وقت پہ نامے تا تیری مرضی دوستو اللہ سائیں دے مرضی دے سودے نے جنہوں سونا چون گنے وہ آئے بیٹھے ہیں آمین کی دی کرو اللہ سائیں جل اللہ جپال نبی دی محفل جو بلاوے تا آکھو اللہ تعالیٰ دا خصوصی کرم ہے اور وڈا انعام ہے اس تو وڈا انعام اور کوئی نہیں اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دا درد مل ونجے اس تو اور وڈا کوئی انعام نہیں اللہ دی قسم ہے حضور دا درد ہے تب عبادت بھی کامیاب ہے عبادت بھی مقبول ہے تیرا مسجد بامنا بھی قبول ہے اگر حضور دا درد نہیں حضور دی محبت نہیں بے شک ساری رات مسجد گزار چھوڑا کوئی فائدہ نہیں تو دعا کی دیئے کہ ہاتھ وچ سونیا کاسا دے دے ذوق بھی اچھا خاصا دے 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 اپنے درد حصہ یا رسول اللہ دے دے اپنے درد حصہ تولا نسی ماسا دے دے میں نہیں کہندا آنکھ نو روون دی جاج سکھا دے میں نہیں کہندا ہاسا دے دے تو ہن جناب نات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں ساڑھی انجمن دے ماہ نات خان حافظ عبدالرشید سیال صاحب حمید کوٹ میاں والے آؤ جی آپ سے درود پاک حضور دی ذات تے پڑھو چا میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مڑساں خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا سب نور کو ملا کر محمد بنا دیا کرنا لوگ کی آنکھنا تے میں بھی آنکھاں کرنا جس کرنے خوشبو نہ ہوئے اس کرنے نو کی کرنا اس طالب ہاں دیدار تدے دے تئی مار کے
دھرنا پیر فرید کوئی جے ود آکھے میں تے سجدہ رب نو کرنا لاکھ ہوون حسین دے شہزادے سائیں دے نال نیرے سا کر سکدے جیدا چانے اسمانی کھیڑن ہووے کوئی بال نیری سا کر سکدے جیدے ظلف دے پہ جو تو پہ کوئی لال نیری سا کر سکدے بازاد مقدر سادی ادا بھائی بال نیری سا کر سکدے اسے اجڑے زمانے نو بسا کے رنگ لایا مٹھے مدن نے آکے رنگ لایا مٹھے مدن نے آکے اسے اجڑے زمانے نو بسا کے رنگ لایا مٹھے مدن نے آکے رنگ لایا مٹھے مدن نے آکے بلا بلا سمت اللہ سادی ہوئی ایک سلام بلا بلا سمت اللہ سادی ہوئی ایک سلام رخمائے داڈھو سے سانو لب گیا اللہ رخمائی داڈھو سے سانو لب گیا اللہ آیا گھنڈ سونے مکھڑے تے پاکے آیا گھنڈ سونے مکھڑے تے پاکے رنگ لایا مٹھے مدن نے آکے رنگ لایا مٹھے مدن نے آکے درود پاک حضور کی ذات تے پڑھ جیلے حضرات بھائی پیچھے بیٹھ بڑا مہربانی کی تشریف لے حضرت صاحب انشاءاللہ پروفیسر صاحب پہنچ چڑھا لینے یہ بزرگوں نے میں اپیل کرے تھا مہربانی کر کے چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے ہو گئے پروفیسر صاحب ہمیں تو یہ جناب ذرا اچھا نہیں کہ وہ پیچھے کدھولیت چڑھے بیٹھے ہو مہربانی اتنا دور کے آگے ہو تو مہربانی بڑی مہربانی یہ جو ڈراوی تو قابل آئے اگے کیا ہوئے خادم اگے آئے ماشاءاللہ اتنے ذوق نالا درود پاک حضور دی ذات تے پڑھ جا میں دو سے حضرت امام حسین دی شانج پڑھ سا اس تو بعد دو شعر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے پڑھ کے تو اجازت گن سا او ماوا خوش قسمت ہونیا تے جن راجی کے پتار کھڑائے او ماوا خوش قسمت ہونیا جڑیاں پترانو پرنائے او ماوا خوش قسمت ہونیا تے جن جھولی کھیر پلائے میں قربان نسما دے کھولو جے کربل پتار کو ہائے جدہ دین اسلام دے وقت آوے تو واتی عمال کو کرنا پوندے پتر کو ہا کے سر کٹوا کے وات سانگ تے چڑھنا پوندے جدہ تن تنہا ہائی کربل وچ تے میدان کو کرنا پوندے جنہ دین اسلام بچاون ہوئے قرآن کو پڑھنا پوندے سونے نبی لاج پالے دا مائیا منا دے لا
اندھا نتی کچھ ہوش کر تو کہ جن سائدی قدر مدنی سید کو ہلایا ہے جن ٹکڑے تھی کے آیا ہے بد اپنے جاتے بلایا ہے ایوے بلا دے کوئی سونے نبی لاج پالدہ مائی آمنا دے نالدہ کوئی ہو گئی دے نالدہ جب سونے نبی لاج پالدہ مائی آمنا دے نالدہ کوئی ہو گئی دے نالدہ جگتے دکھا دے کوئی تیدی مثلی جگتے نا آیا نہ کہے آوڑے جیڑا مرتبہ سیدہ نہ کہہ پایا نہ کہہ پاوڑے مدنی سید کو ہلایا جن ٹکڑے تھی کے آیا بدی اپنے جاتے بلایا بھائی میں والا دے کوئی جابر دے بچڑے مر گئے تے سنے سارا حالی جابر دے بچڑے مر گئے تے سنے سارا حالی جابر دے گھر آیا سونا محمد پاک لجپال کرم کمایا ہے دو بچڑا نوچا اٹھایا ہے ان کلمہ پڑھ کے سنایا ہے ایویں سنا دے کوئی سونے نبی لاج پالدہ مائیا منا دے لالدہ کوئی ہوئی دے نالدہ جگتے دکھا دے کوئی ماشاءاللہ سڑے حافظ صاحب میرے لجپال نبی دی تعریف کریں دے پہ ہیں میں پہلے بھی اپیل کی تھی کہ جناب جیڑے ساتھی بیٹھے انہوں پچھے کدوریاں چڑھ کے برائے مہربانی کافی اندر میں سیاردہ میں نام فاروق صاحب نو حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے جا کے ہم سرائی کریں دیں سارے حضرات وج گج کے درود پاک پڑھ دیں صلی اللہ علیہ یا نور ازلی چمکیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد منٹھار کی آمد سلیار کی آمد شاہکار کی آمد شاہکار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد سرکار کی آمد جناب صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی استانہ علیہ بندیال شریف استانہ علیہ بندیال شریف علماء اہل سنت جشن عید دسا اڈو وقت نماز اڈو یار آگئے اڈو پاک امام اذان دیتی گھن مکھ تو لا سرکار آگئے ایک بیتو کم عظیم دمیں میں جی سوچ تو پانی تارا گئے دل شاد نماز قضا پڑسوں اٹھی ادب کرو سرکار آگئے دل شاد نماز قضا پڑسوں اٹھ ادب کرو سرکار آگئے میرے عربی آقا سارے گھر بھی آہا میرے عربی آقا
سارے گھر بھی آہا کچھ جڑی کچھ آج نہیں کچھ جڑی کچھ آج نہیں تو ساتھ نباہا میرے عربی آقا سارے گھر بھی آہا میرے عربی آقا سارے گھر بھی آہا اللہ دے فضل و کرم نال ساڈے استاد محترم تھوڑے سامنے نے پہنچائے نے اللہ تعالیٰ نے دی عمر دراز فرمائے تو دوستو حضور دی محفل اچ بیٹھے ہو چہرے کھلدے پہ ہو میں ذوق نال باؤ تے جیڑے ساتھوں دور دراز تو آئے ہو نا ماشاءاللہ ساڈا قافلہ 13 MB دی وچوں آیا بٹ ڈراوی تو قافلہ تشریف لے آیا چک نمبر 21 دے خطیب آئے نے جتوں ہی ساتھی آئے نا سارے دا شکریہ ادا کرنے ہیں سارے مبارکباد دے مستحق کو حضور دے غلام میرے آقا علیہ ساڑے امام نے ساڑے سردار نے جڑے حضور دے غلام نے تو عرض کی دیئے صبح لکھتا ہوں شام لکھتا ہوں لمحہ لمحہ درود و سلام لکھتا ہوں صبح لکھتا ہوں شام لکھتا ہوں لمحہ لمحہ درود و سلام لکھتا ہوں اپنی گزارشیں ساری اب میں محمد کے نام لکھتا ہوں فخر ہوتا ہے اپنی قسمت پر کیونکہ خود کو ان کا غلام لکھتا ہوں فخر ہوتا ہے اپنی قسمت پر خود کو ان کا غلام لکھتا ہوں حشر کے دن یہ ہاتھ چمکے گا قیامت کے دن یہ ہاتھ چمکے گا کیونکہ مدحہ خیر الانام لکھتا ہوں آبے تو چک تو صحیح حوض کوثر کے جام لکھتا ہوں حوض کوثر کے جام لکھتا ہوں اب بلا تاخیر ہمارے معناز ثناخان مصطفیٰ جناب برادرم ملک محمد زمان بندیالوی صاحب انہوں نے میں دعوت دینا آکے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے ہم سرائی کریں دینے سارے حضرات حضور دی ذات درود پاک پڑھے چاہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ سب مل کے پڑھو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لوک میں نے آنا در آیا جد موڑے کملی کالی میں سنیا میں سنیا تھے سنیا جد موڑے کملی کالی تیرا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ حلیمہ کل نور
رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے واگوں جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے واگوں مقدر یوسف دمے کے تو لے آواں یا رسول اللہ یار نو میلی اکھ نہ ویکھیں تینے کمر سے کافر ہو کے صد عبادت رب دی کردہ راویں بھامیں ساری عمر کھلو کے نفل عبادت تیرے مول نفل سل بھامیں مر جاویں رو رو کے آزم سب کچھ تیرا ہے یا تو راویں یار دو کے تکبیر رسالت یا رسول اللہ ملاد النبی اٹھار قیامت ایک ایک حرف سجن دے ناندا سانو دسدا قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایہو ورد گیانے صورت یار دی ویدھیاں رانا ایتے سب املان دی جانے آزم ساڈا دین کیا پوچھدا ہے ساڈا ایہو دین ایمان ہووے خیر سفینے دی مانے غلامان دا اسے جھوک مدینے دے او در تو بن کوئی تولے کیڑا یوں دریس کرے جدے منہ وچ رب بولے کملی والیا رحمت بھی پا دے تینو رحمت باری دوا ستائی جڑی وگے مدینے دے چمن اندر اس بعد بہاری دوا ستائی جڑا خالی اٹھانو لے کے گئے اسے عابد ماری دوا ستائی جنہیں چڑھنے سے تے قرآن پڑھیا اس کربل دے کاری دوا ستائی کملی والے اسیم انہوں بری کر دے تینے امت پیاری دوا ستائی یا رسول اللہ اس دم دا وسا کوئی نہ آقا میری سارے لمیں میرا تیرے سوا کوئی نہ میری بات تو بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے میرے سونے سونے گھر میں کبیران کے عطا کر میرے سونے گھر میں کبیران کے عطا کر میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری رات تکتے تکتے میں دیوانہ ہو گیا
آقا تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں۔ ماشاءاللہ جیسا نات رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے محترم محمد مطیع اللہ سیالوی حضور علیہ السلام دی بارگاہ جا کے ہم جس طرح بیان کریں گے صلی اللہ علیہ یا رب لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، گبراہ ہوں میں یا رسول اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رب ہورنا میں منگا تے تھوں مینو یار دے دیس پہنچا دے، جتھے جھاڑو دین فرشی دے او سونا شہر وکھا دے، جنا گلیاں وچ تیرا دل بر ٹریا انہاں گلیاں دی خاک بنا دے، آزم تے جے کرام کماوی سنو یار دی دید کرا دے، تی رحمت دا خزانہ رحمت دا خزانہ تکینہ روزے نو حج دات بہانہ تکینہ روزے نو حج دات بہانہ یا بیلا انگور دیاں یارو بیلا انگور دیاں عرش نے چمیاں نے یارو تلیاں حضور دیاں عرش نے چمیاں نے یارو تلیاں حضور دیاں سارے زمانے وچوں سارے زمانے وچوں مدنی من ٹھار سونا سارے زمانے وچوں تمام رات مل کے کہہ دیں سارے زمانے وچوں سارے زمانے وچوں مدنی من ٹھار سونا اللہ دے یار دائے سب تو دربار سونا سب تو دربار سونا اللہ 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 دے یار دائے سب تو دربار سونا سب تو دربار سونا تمام مل کے کہہ دیں سارے زمانے وچوں سارے زمانے وچوں مدنی من ٹھار سونا اللہ 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 دے یار دائے سب تو دربار سونا سب تو دربار سونا پڑھدا سلام تایوں
شامی تے دھمی ہاں میں آقا دا بردا گولا نوکر تے کمی ہاں میں آقا دا بردا گولا نوکر تے کمی ہاں میں منگیے بھی جو اس تو نہیں منگیے بھی جو اس تو نہیں کردہ انکار سونا منگیے بھی جو اس تو نہیں کردہ انکار سونا اللہ 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 دے یار دائے سب تو دربار سونا سب تو دربار سونا سارے زمانے وچو مدنی من ٹھار سونا اللہ دے یار دائے سب تو دربار سونا سب تو دربار سونا ایو جیا ناصر ماہی سونا تے مٹھا کوئی نہیں منیا جبریل نے بھی اے جیا ڈٹھا کوئی نہ منیا جبریل نے بھی اے جیا ڈٹھا کوئی نہیں او دی گفتار سونی او دا کردار سونا او دی گفتار سونی او دا کردار سونا اللہ 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 دے یار دائے سب تو دربار سونا سب تو دربار سونا سارے زمانے وچو مدنی من ٹھار سونا اللہ 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 دے یار دائے سب تو دربار سونا سب تو دربار سونا